وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت اور حیات کا نظام ہم نے یہ دیکھنے کے لیے بنایا ہے کہ اچھے اعمال کون آدمی کر کے لاتا ہے، احسن معاملہ. حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا زیادہ کون کر کے لاتا ہے، لیکن یہ فرمانے کے بجائے فرمایا کہ اچھے کون کر کے لاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ قیامت میں اعمال کی گنتی نہیں ہے، وزن ہے گنتی نہیں. اس لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تعداد کس کی زیادہ ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اعمال میں وزن کس کے زیادہ ہے. جس عمل میں وزن زیادہ ہو کہتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے. عمل اچھا کیسے بنے گا، اس کا ایک طریقہ قرآن پاک نے بتایا اور ایک اس کا حال حدیث پاک نے بتایا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حسن اور اچھا نمونہ ہے. یعنی اگر تم وہی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے مطابق کرو گے تو وہ اچھا بن جائے گا. وضو کرنا ہے، وضو عبادت ہے، نیکی ہے، نماز کے لیے شرط ہے. اور یہ بھی ہمیں مسئلہ معلوم ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا. بس یہ 4 فرض پورے ہو جائیں تو وضو ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو کیسے کیا؟ تو اب ایک آدمی بالکل وہ طریقہ سارا کا سارا معلوم کرتا ہے اور ہاتھ اسی طریقے سے دھوتا ہے، کلی اسی طریقے سے کرتا ہے، پھر مسواک اسی طریقے سے کرتا ہے، ناک میں پانی دینا، ناک صاف کرنا بالکل عین اسی طریقے سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بازو دھوتا ہے، انگلیوں کا خلال کرتا ہے، داڑھی کا خلال کرتا ہے، ساری کی ساری شروع سے آخر تک نقل اتارتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی. اب یہ وضو فرض بھی پورے ہو گیا اور اچھا وضو بھی بن گیا. اس وضو کا وزن بڑھ گیا ہے کیونکہ یہ عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو گیا، تو یہ وزنی ہو گیا ہے. اب ایک آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہے، مسجد میں داخل ہونا خود ایک نیکی ہے، عبادت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوتے تھے؟ اس نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جوتے سے بایاں پاؤں باہر نکالتے تھے. یہ مستقل سنت ہے کپڑا اور جوتا پہننے کی اور اتارنے کی. پہننے میں دایاں آگے آگے، اتارنے میں بایاں آگے آگے. کرتا پہن رہے ہیں، شلوار پہن رہے ہیں تو دایاں آگے آگے، دایاں بازو، دائیں ٹانگ، جوتے میں دایاں پاؤں آگے پہنتے وقت، اتارتے وقت بایاں آگے آگے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے. تو بایاں پاؤں جوتے سے نکالا، لیکن بایاں پاؤں پہلے اندر داخل نہیں کر سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں دایاں پاؤں پہلے اندر رکھتے تھے. تو بایاں پاؤں جوتے سے تو نکال لیا، مسجد میں نہیں رکھنا، اب وہیں باہر کہیں رکھ دے، جوتے کے اوپر رکھ دے، سائڈ پر رکھ. پھر دایاں پاؤں نکالا
اور دایاں پاؤں نکال کر مسجد میں رکھا اور دعا پڑھی، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم اغفر لی، یہ ساری دعا پڑھی۔ اب مسجد میں آیا تو ایک آدمی ویسے جو مسجد میں آ رہا تھا داخل ہو گیا، کیسے ہوا پتہ نہیں کیسے ہوا، بس داخل ہو گیا۔ وہ داخل ہونا بھی نیکی تھا، یہ داخل ہوا ہے سنت طریقے کے عین مطابق، اس کے عمل کا وزن اس دوسرے کے عمل کے وزن سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ یہ معنی ہے اچھے اعمال کہ جو بھی عمل کریں تو صرف یہ فکر نہ ہو کہ میں یہ عمل کر لوں، فکر یہ ہو کہ میں عمل کو اچھا بناؤں۔ اچھا بنانے کے لیے دیکھ، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر، تو وہ فرض یہ علم ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اب نماز میں ہم نے رکوع کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیسے کرتے تھے؟ آپ کے رکوع کا طریقہ انداز کیا تھا؟ ہم نے ساری زندگی نماز پڑھی، کبھی یہ طریقہ سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بس جھکنے کا امر رکوع ہے، ٹھیک ہے، جھکنے سے فرض تو پورا ہو جاتا ہے رکوع کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم صرف فرض پورا نہ کریں، عین نقل اتاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طریقے سے جھکے، ماتھا زمین پر چل گیا بس سجدہ ہو گیا، فرض پورا ہو گیا، بے شک ہو گیا، لیکن ہم نے صرف فرض پورے نہیں کرنے، عمل کو اچھا بنانا ہے تاکہ اس میں وزن آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے میں جانے کا اور سجدہ کرنے کا طریقہ اور انداز کیا تھا، یہ نمازی آدمی کے لیے ان چیزوں کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ اس سے اس کی نماز وزنی ہو جائے گی، اس سے اس کی نماز کے اندر جان آ جائے گی۔ ایک ایسی نماز ہزاروں نمازوں پر بھاری ہو جائے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین طریقے کے نمونے کے مطابق ہو۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، گھر میں جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے دنیا کا اور دین کا، کوئی دکاندار ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی صنعت تجارت حرفت والا ہے، کوئی زراعت والا ہے، اپنے اس پیشے کے مطابق بھی دیکھے کہ میرے لیے یہاں سنت طریقہ کیا ہے۔ تو اعمال کو سنت کے مطابق کرنے سے اعمال کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وزن کا ہی اصل اعتبار ہے، گنتی کا اعتبار نہیں۔ ایک نیکی، چھوٹی نیکی اگر وزن بڑھ گیا بخشش کے لیے کافی ہو سکتی، بڑی نیکیاں ہوں، ہزاروں نیکیاں ہوں، وزن نہ ہوا تو کسی کھاتے کی نہیں۔ اس لیے ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ سب سے پہلے دوزخ میں ایک عالم کو ڈالا جائے گا، ایک سخی کو ڈالا جائے گا، ایک شہید کو ڈالا جائے گا۔ نیکیاں تو ان کے پاس سب سے بڑی ہیں، لیکن وہ اچھی نہیں تھی، وزن ان کا نہیں ہوا، اس لیے اللہ کے ہاں اس نیکی کا حجم نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی بڑی اور کتنی چھوٹی ہے، گنتی بھی نہیں دیکھی جائے گی، تعداد میں کیا ہے، وزن دیکھا جائے گا۔ روئی کا گٹھا حجم میں بہت بڑا ہوتا ہے اور لوہے کا وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا سا وزنی ہوتا ہے، گٹھا وہ ہلکا کا ہو جاتا ہے۔ حجم نہیں ہے اللہ کے ہاں دیکھا جائے گا نیکی، تعداد کو نہیں دیکھیں گے، وزن کو دیکھیں۔ تو وزن بڑھانے کے لیے ضروری ہے، جس کا دوسرا عنوان ہے کہ نیکی اچھی ہونی چاہیے۔ تو نیکی کو اچھا کرنے کا قرآن پاک نے طریقہ یہ بیان کیا کہ عین سنت کے مطابق اختیار کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں نیکی کو اچھا بنانے کا نسخہ یہ بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تو اللہ کی بندگی کرے تو تیرے دل کا دھیان اللہ کی طرف ہو، اور اتنا مضبوط دھیان اللہ کی طرف، یوں لگے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ پاک بالکل میرے سامنے ہے، اور آمنے سامنے کھڑے ہو کر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، کوئی بھی نیکی کر رہا ہوں، اور دنیا کا کوئی کام کر رہا ہوں تو اللہ پاک میرے سامنے، کأنک تراہ۔ یہ چیز نیکی کے اندر حسن پیدا کرتی اور وزن پیدا کرتی۔ اب اس سے تواضع بھی آتی ہے، اخلاص بھی آتا ہے۔ جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے تو تکبر بھی آ جاتا ہے، ریا بھی آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی نیکی دکھانا چاہتا ہے۔ کس کو؟ اگر اللہ سامنے ہوگا تو اللہ کو دکھائے گا، اگر اللہ کے سامنے ہونے کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جائے گا پھر بندوں کو دکھائے گا۔ اللہ تو سامنے ہے،
لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ میرے سامنے، ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت کہ اللہ میرے سامنے ہے۔ پھر جب اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر کسی اور کو مجھے دکھانے کی اپنی نیکیاں ضرورت نہیں، یہ نیکی میں وزن پیدا کرے گی۔ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو نیکی سے وہ ختم۔ اور ہماری نمازوں کی صورتحال کیا ہے؟ ظاہر کی صورتحال یہ ہے کہ اٹھک بیٹھک ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، کیسے اٹھانے ہیں، کہاں تک اٹھانے ہیں؟ سوال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہاتھ اٹھائے، کیسے اٹھائیں؟ یہ ہم نے سیکھا نہیں اور اس کی ضرورت نہیں محسوس۔ رکوع میں جھکنا ہے، سجدے میں جھکنا ہے، کیسے جھکنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جھکے ہیں؟ تو ہمارا ظاہری اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو اور دل کی تار اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، دل کا دھیان اللہ کی طرف، ہماری دونوں چیزیں نہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی ایک بڑی پریشانی بن گئی ہے، کیا؟ کوئی سونا چاندی تھا میرے پاس، خطرہ تھا کہ چوری نہ ہو جائے، تو میں نے کہیں جا کر گڑھا کھود کے دفن کر دیا، لیکن کسی اور کے سامنے نہیں کیا، اکیلے کیا۔ اب وہ مجھے خود کو بھی جگہ بھول گئی، اب کس سے پوچھوں اور کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی استخارہ۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، آج رات عشاء کے بعد نفل شروع کر دو، صبح تک نفل پڑھتے رہو، کل کو آنا کو وظیفہ بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس نے عشاء کی نماز کے بعد جو نفل شروع کیا تو پہلے ہی 2 نفلوں میں اس کو یاد آ گئی جگہ، پہلے ہی 2 نفلوں میں، اور آ گیا حضرت کے پاس، حضرت وہ یاد آ گئی، پہلے ہی نفلوں میں یاد آ گئی۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بس میں نے یہ وظیفہ اس لیے بتایا تھا کہ ہماری عادت یہ ہے کہ بھولے سے بھولے خیالات بھی ہمیں نماز میں یاد آ جاتے، کتنے عرصے سے بھولے ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جو ہی نماز شروع کرتے ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں پھر بھول جاتی ہیں، اگلی نماز میں پھر یاد آ جاتی ہیں۔ یعنی ہماری نماز کی صورت یہ حال یہ ہے کہ کائنات کا ہر مسئلہ یاد آ جاتا ہے، لیکن جو چیز یاد آنی چاہیے یعنی اللہ کی ذات وہ نہیں یاد آتی۔ جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں پتہ چلتا ہے بس نماز میں داخل ہو گئے، اور جب سلام پھرتا ہے تو پتہ چلتا ہے باہر آ گئے ہیں، درمیان میں کہاں کام رہے کیسے رہے یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری نماز کا ظاہر بھی سنت کے مطابق نہیں ہے اور باطن بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ فرض تو ادا ہو گیا ہے نماز کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا، لیکن اس کا وزن نہیں بنا، ہلکی پھلکی نماز۔ اگر ہم اس کا ظاہر بھی سنت کے مطابق کر لیں اور اس کا باطن بھی اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، ایک نماز ہزاروں نمازوں پر بھاری ہو جائے گی، ہزاروں نمازوں پر وزنی ہو جائے گی۔ ہمارے اندر جو کمی ہے وہ اس چیز کی کمی ہے کہ ہم اپنے باطن کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑنے میں ناکام ہو گئے اور اس کی ضرورت کا احساس نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سارا دن دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کو سوچتے ہیں اور دنیا میں کھپتے ہیں، تو پھر ہمارا دل ادھر متوجہ ہو گیا، ادھر اٹک گیا ہے۔ اگر ہم یہ دنیا کے بجائے اللہ کو سارا دن بیٹھ کر سوچیں، اللہ کے ساتھ باتیں کریں تنہائی میں بیٹھ کر، تو پھر ہمارا دل ادھر اٹک جائے گا۔ تو جس طرف دل کو لگائیں گے دل کو اتنے تو وہیں لگنا ہے نا۔ اب نماز زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بھی نہیں ہوتی، 5 منٹ 6 منٹ کی جماعت کی ہوتی ہے، ہر نماز تقریباً یہی ہے، 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر امام صاحب میں فارغ کر دیتے ہیں۔ تو 5 نمازوں میں 35 منٹ تقریباً سارے بنے، 35 منٹ 40 منٹ جو ہمارے نماز میں فرضوں میں لگے، تو 24 گھنٹوں میں سے باقی سارے گھنٹے جب ہم نے دنیا داری ہی سوچی اور نماز میں کھڑے ہو کر بھی دنیا داری ہی سوچی، تو پھر ہماری نماز یہ دھیان والی کیسے بنے گی، کہاں سے بنے گی؟ میرے ایک ساتھی وہ کہتے ہیں میں آپ کے شیخ آپ کے پیر و مرشد سید علاء الدین شاہ رحمہ اللہ کے پاس گیا، بیعت نہیں تھا ان سے، ویسے گیا ملنے، تو میں نے شکایت کی کہ حضرت نماز میں دھیان نہیں رہتا، تو حضرت نے فرمایا تم کوشش ہی نہیں کرتے، کوشش کرو گے تو چیز حاصل ہوگی نا، خود تو حاصل نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جب پیدائشی بس حاصل ہو جائے، پھونک مارے حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دھیان سے نماز پڑھو، 2 نفل پڑھو۔ میں نے پڑھے، 2 لگا کے پڑھے بھی دھیان ادھر ادھر نہ جائے، لیکن چونکہ عادت بنی ہوئی ہے کامیابی نہیں ہوئی۔ ہاں جی ہوا جی، نہیں پوری نہیں کامیابی، پھر پڑھو پھر پڑھو پھر پڑھو، میں زور لگا کے پڑھتا گیا، 2 نفل انہوں نے مجھ سے 17 دفعہ پڑھوائے، 17 دفعہ، اور آخری دفعہ جب میں نے پڑھے تو شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز میں میرا دھیان نماز کی طرف ہی رہا۔ تو حضرت فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، پیر توجہ ڈالتے ہیں، کوئی تصرف کرتے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ صرف تیری کوشش ہے،
ایک مسئلے کی کوشش کی پا لیا. جب بندہ کوشش ہی نہ کرے تو کیسے پائے گا؟ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی وضو کرے، وضو کے بعد صرف 2 نفل پڑھ لے، لیکن یہ شرط کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ شروع کرنے سے لے کر آخر تک پوری 2 نفل میں اللہ کو بھولے نہ اللہ کو، تو اس 2 نفل پڑھنے پر بھی اللہ پاک اس کو بخش دیں گے. دیکھو کتنا وزن آ گیا کہ صرف 2 نفل پڑھے، لیکن پڑھے صحیح طریقے سے، تو 2 نفل اتنے وزنی ہو گئے کہ انسان کی بخشش کے لیے کافی ہیں. اور ہم کتنے نفل پڑھ رہے ہیں لیکن کھوکھلے پڑھ رہے ہیں، بے وزنے پڑھ رہے ہیں. نہ ہمارا ظاہری اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہے جس سے نماز میں وزن پیدا ہوتا ہے، نہ ہمارا اندر نماز کی طرف ہے جس سے نماز میں وزن آتا ہے. تو نمازیں تو ہماری گنتی میں الحمدللہ کافی ساری ہو گئیں، لیکن وزنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اثرات جو نماز کے برکات پوری طرح آنے چاہیے تھے وہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہے. اگر ہم ان 2 چیزوں پر محنت کریں، صرف نماز کی مثال عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہر نیکی کوئی بھی ہو، اس کا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو اور باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر ہماری ایک نیکی انشاءاللہ بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی، ایک نیکی گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ پاک عمل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.